صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج کا یہ درس نماز کے اندر جو واجبات ہیں اور وہ واجبات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آیا کہ وہ نماز کے اندر واجبات کون کون سے ہیں اور کون سی چیزیں واجب ہیں، اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ سماعت فرما لیں کہ الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصلہ نہ ہونا یہ واجب ہے۔ اجنبی تو مراد یہ ہے کہ جب الحمد شریف کی صورت ختم ہو جائے، وللضالین آمین کہہ لے، اس کے بعد کوئی اور فعل اور کوئی کام نہ کرے یا زیادہ نہ ٹھہرے، بس اس کے بعد جیسے سورۃ فاتحہ ختم ہو جائے آمین کہے، کیونکہ آمین تابعہ الحمد کی ہے، اور آمین کہنے کے بعد فوراً سورت شروع کر دے، اور آمین تابعہ الحمد ہے اور بسم اللہ تابعہ سورت، یہ اجنبی نہیں ہے۔ نمبر 2، قرات کے بعد متصل رکوع کرنا، یعنی جب قرات پوری ہو جائے تو فوراً رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ قرات کرنے کے بعد پھر کھڑا رہے، یہ ناجائز ہے۔ ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ ہونا یہ بھی واجب ہے، دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصلہ نہ ہو۔ نمبر 3، تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا واجب ہے۔ یوں ہی قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہوگا، قومہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع کر کے قومہ نہیں کرتا تو سجدے کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ واجب چھوٹ گیا، نماز نہ ہوگی جب تک سجدہ صاف نہیں کرے گا۔ اگر جان بوجھ کر اس واجب کو چھوڑا تو گناہگار ہے، اور بھول کر کیا، قومہ نہیں کر سکا، سجدے کی طرف چلا گیا تو اس کے بعد آخری رکعت میں سجدہ صاف واجب ہے، یعنی قومہ کرنا بھی واجب ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ دو سجدوں کے درمیان تو مراد یہ ہے کہ پہلا سجدہ کرے، پھر سیدھا بیٹھے، پھر دوسرے سجدے کی طرف جائے۔ یہ نہیں کہ سر تھوڑا سا اٹھائے تو پھر دوسرا سجدہ کر لے، یہ واجب چھوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کرے گا تو گنہگار ہے، اور بھول کر کرے گا تو سجدہ صاف اس پر واجب کرے گا۔ قاعدہ اولا، اگرچہ نماز نفل ہو، قاعدہ اولا یعنی 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ یہ واجب ہے، اگر وہ بھول گیا تو اس کے بعد کیا ہے، سجدہ صاف۔ فرض اور وتر میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کو پھر مزید صحیح طریقے سے سماعت فرما لیں، اکثر لوگ اس مسئلے سے بے خبر ہے کہ فرض ہے، وتر ہے یا سنت ہے، اور 4 رکعت والی نماز ہے، جس طرح ظہر کی پہلے 4 رکعت سنت ہیں، پھر 4 رکعت فرض ہے، اور ان کا پہلا قاعدہ کرنا واجب ہے، اور اس میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے، یعنی التحیات سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، اور آگے نہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر مثال کے طور پر آگے چلا گیا بھول کر
درود پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر اللہم صلی علی پڑھا ہے، یاد آ گیا کہ میں نے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، پھر فوراً کھڑا ہو جائے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گیا تو یاد آیا، پھر کھڑا ہو گیا تو پھر بھی سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا۔ یعنی پہلے قاعدے میں تشہد کے اوپر یعنی زیادہ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، صرف تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔